خدا کے واسطے یہ خوف کی زنجیریں توڑ دیں. خوف انسان کو غلام بناتا ہے. یہاں 4000 انگریز تھے صرف ہندوستان میں, انہوں نے 40 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے خوف کے تحت. لوگ ڈرے ہوئے تھے. ہمارے سامنے افغانستان, جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی باہر کی قوت آئی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے اوپر کوئی نہیں حکومت کر سکتا. ہار نہیں مانتے وہ, کیونکہ انہوں نے خوف کے اوپر قابو پایا ہوا ہے. یہ آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, میری جنگ نہیں. یہ ہم سب کی جنگ ہے. ہم 22 کروڑ لوگ کیا ان چوروں کے نیچے ہم ان کی حکومت تسلیم کریں گے اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر نہیں ہے. آپ کو جیلوں سے ڈر ہے. کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ کہ کیا اتنی پولیس ہے کہ اتنے زیادہ جو عوام کا سمندر ہے جو نکلے گا اور جو نکلنا چاہتا ہے, کیا ان کو ڈالیں گے جیلوں میں؟ نہیں ڈال سکتے. اگر انہوں نے ہمارے جو لیڈرز ہیں تحریک انصاف کے, ان کو جیل میں ڈال, فکر نہیں. اب سب لیڈرز ہیں, اب سب نے نکلنا ہے. کوئی اتنی پولیس نہیں ہے کہ وہ ساروں کو کچھ کر سکے گی. وہ صرف تب تک ہے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو پکڑ کے آپ کو ڈرا دیں گے. اس ملک میں کسی کی جان کو خطرہ ہے نا, وہ میری جان کو خطرہ ہے. لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملک کا مستقبل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ اوپر رہ گئے, قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے مجرموں کو پکڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو دو راستے ہیں, ایک ہماری تباہی کا راستہ ہے اور ایک حقیقی آزادی کا راستہ ہے. حقیقی آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے سب شہریوں کو تیار ہونا چاہیے.